بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ صلوات پڑھیے بلند آواز دنوں کے موسم میں علی بادشاہ کے نام کی خوبصورت ہوا کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ عزا صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و عزاداران و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسجد سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک مومن ہے ان کی بیٹی بیمار ہے مالک اسے شفایاب فرمائے زارشہ صاحب ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے میری دعا ہے کہ بابا ناصر شاہ جی ان کے تمام مصاحب تمام رفقا تمام معاونین تمام حاضرین مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان کو جوار رحمت معصوم میں بلند مقام عطا فرمائے پوری کائنات کو بالعموم بالخصوص موالی جانے ولی حق کو مالک موذی وبا سے محفوظ فرمائے ایام عزا کی آمد ہے تمام مومنین دل و جان سے منتظر ہیں کہ وہ دن آغاز ہوں جن کے انتظار میں ہم سارا سال رہتے ہیں چونکہ وقت محدود ہے بہت زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا چند مصرے چند فکرے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آنے والے کو کچھ فرق معلوم ہونے چاہیے کہ ممبر اور ہوتا ہے ممبر اور ہوتا ہے اب یہ میں بد نصیبی سمجھوں یا حادثہ سمجھوں کہ وہ بھی آ گئے جنہیں ممبر اور ممبر کے فرق کا نہیں پتا آؤ جی شفقت آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ بسم اللہ بہت خوبصورت ذاکر مولا کے منظور نظر مدح خان جناب شفقت رضا شفقت صاحب ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میری مختصر سی حاضری کے بعد وہ آپ سے مخاطب
ممبر ہوتا ہے رکن، ممبر اسے کہتے ہیں جو بلند کرے. ممبر بلند کرنے والے کو کہتے ہیں. اور ممبر پہلے دن سے ابو طالب کے بیٹوں کا ہے. بہت جی آپ کیا کہنے میں پھر فرق بتا دوں عزیزوں کو کہ ممبر ہے رکن. رکن یہ ہے ممبر، یہ ہے ممبر جو بلند کرے. اب قلب اور قلب آپ نے سن لیا، اب ممبر اور ممبر سن لیں. ابلیس کی شورا کے کسی ممبر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ممبر پہ آئے. کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، جیتے رہیں آپ کی. جی بسم اللہ. بزرگ ہیں، 70 سال سے تو زیادہ ہوں گے. مالک سے عطا فرمائیں، اس سے بھی زیادہ لمبی زندگی عطا فرمائیں. میں لاؤڈ سپیکر میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، وہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے پورے مجمع تک آواز پہنچا رہے ہیں. 70 سال کا بزرگ ہے، آواز سارا مجمع سن رہے ہیں. اور یہی بات ہم ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں. 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، دل میں علی کی ولایت ہو تو عمر کا اثر نہیں ہوتا. بہت شکریہ، میری حاضری بھی ہو گئی، حصہ بھی مل گیا، خیرات بھی. بہت خوبصورت آپ نے سنا، میری توقع سے اچھا آپ نے سنا. تو بہت دیر تک پڑھنے سے مجلس نہیں ہوتی، بس مولا کا نام آ جائے تو حاضری ہو گئی. یہ لفظ جو ممبر ہے یہ بھی ہم نے اپنے پاس سے نہیں دیا، مجلس بھی ہم نے خود نہیں تراشا، علم بھی ہم نے خود نہیں بنایا، ممبر بھی رسول نے بنایا، ممبر بھی رسول نے بنایا. پھر کہہ رہا ہوں ممبر بھی رسول نے بنایا، مجلس کا بھی مصطفیٰ نے بتایا، علم کا بھی مصطفیٰ نے خیبر کے 39ویں دن بتا دیا تھا کل علم اسے دوں گا. اب میں آباد میں سلامت آپ کی زندگی کو کیا کہنے آپ جیئیں. کسی عالم دین کی حیثیت سے میں یہاں حاضر نہیں ہوا، ذاکر ہوں ایک، لیکن ایک التماس کروں گا کیونکہ یہ مرکزی مجلس ہے، لائیو بھی چل رہی ہے، آواز دور دور تک جائے گی. میں اس اجتماع کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت وقت ملعون، گستاخ اشرف حرامی کو گرفتار کرے. اس کی گرفتاری بہت ضروری ہے ملک امن کے لیے. ایام محرم کی آمد ہے، فکرہ میں نے علی رضا اس دن بھی کہا تھا، ہم تو انتشار پسند نہیں ہیں، ہم تو امن پسند ہیں. ہمارے ممبر سے کوئی انتشار پھیلائے ہم اس کی بھی حوصلہ شکنی کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہم امن پسند قوم ہیں. ہمارا 2-2 لاکھ کا جلوس گزر جاتا ہے، ہم رستہ بھی گندہ نہیں کرتے. آپ بیدار ہوں گے تو میں کچھ باتیں آپ سے. 2-2 لاکھ کا جلوس گزر جاتا ہے، رستہ ہم گندہ نہیں کرتے. بھائی توجہ نے آدھے حسین جاگنا. یہ الگ بات ہے کہ رستہ گندہ نہ کرنے والی صاف شفاف قوم کے اٹھے ہوئے پیروں سے کچھ حرامزادوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کیا کہنا آپ جی بسم اللہ. سلامت ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری.
آپ کی زندگی کی، مالک آپ کو سلامت۔ ہم بڑی امن پسند قوم، اتحاد ہم کرتے ہیں، معاہدے ہم کرتے ہیں۔ مولا حسن نے بھی کیا، سرکار دو عالم نے بھی کیا، آپ بڑے خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں۔ اور مولا حسن نے اس لیے کیا تھا جس لیے رسالت مآب نے کیا تھا۔ کلمہ آل محمد بلند سے بلند صلوات۔ اسی لیے کیا تھا معاہدہ، سرکار امام حسن علیہ السلام نے توجہ دی، جس لیے سرکار رسالت پناہ نے کیا۔ جب سرکار حسن امیر نے معاہدہ کیا تھا، میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں، اتحاد کی، بیٹے دیکھ رہے میری طرف، تو جناب حجر بن عدی نے مولا حسن سے کہا، مولا ہم جیسے جانثار موجود ہیں، آپ حکم دیں تو ہم آپ کے بابا کے پالے ہوئے ہیں، آپ جہاں تک چاہیں ہم وہاں تک چلے جائیں۔ آپ نے معاہدہ کر لیا۔ مولا نے فرمایا جنگ ہوتی تو پھر ہماری فتح یقینی تھی، جنگ ہوتی تو پھر ہماری فتح یقینی تھی۔ اگر ہم لڑتے شام والوں کو قتل کر دیتے، اگر شام والے قتل ہو جاتے دنیا ان کو مظلوم کہتی کہ وہ قتل ہو گئے، حسن قاتل تھے، وہ مقتول تھے، قتل ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے صلح کر لی۔ حجر بن عدی نے پوچھا مولا صلح کس لیے کی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجمع میں بیدار کون کون بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا اگر ظاہر ہونے سے پہلے قتل ہو جاتے دنیا سمجھتی نمازی تھا، حاجی تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حسن نے قتل کر دیا۔ میں نے صلح کر کے ذرا وقت کی مہار کو لمبا کر دیا ہے تاکہ بنو امیہ کی نمازوں کے اندر چھپا ہوا یزید باہر آ جائے۔ یار جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہچکچا کے کیوں سن رہے؟ دونوں ہاتھ بلانے کرو بھائی، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ۔ جیو ہم امن پسند ہیں، اور یہ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ جی ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے، غلط الزام بھائی جان، بالکل غلط الزام۔ اچھا ہم صحابیوں کو چن چن کے بھی نہیں مانتے، ملک ظفر شوکت بھائی، ہم اصحاب کو چن چن کے نہیں مانتے کہ اسے مانے، ہم چن کے نہیں مانتے، جسے جسے اللہ نے چنا ہے اسے مانتے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کی کیا کہنے جو بیدار بیٹھے، مشکل فکروں پہ بھی آپ بولتے۔ ہم اصحاب رسول کو مانتے۔ غدیر میں 1.25 لاکھ تھے، کتنے؟ سارے بولو، سارے بولو، 1.25 لاکھ، ہم سب کو مانتے۔ کئی بچے پریشان ہوئے ہیں، یہ خطیب ہونا تھا نہیں، میں آپ کا ہی نوکر ہوں، سب کو مانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے وہی ہیں جو بطول نے انہیں سمجھا ہے۔ کیا کہنے بھائی، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آج اس کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، کیا کہنے آپ سلامت رہیں، آپ جیئے جی، بسم اللہ جیو ہمدان۔ یار اس سے زیادہ اتحاد ہم کیا کریں گے؟
اب بھی تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہ آئے ملک صاحب، لوگوں کو سمجھ نہ آئے، چلو اسی بات پہ اتفاق کر لیں، اسی بات پہ اتحاد کر لیں، لڑائی ختم ہو جائے کہ ہر صحابی کو ویسے مان لو جیسے جیسے بطول نے انہیں سمجھا، جو جو مقام بطول کی نظر میں کسی صحابی کا ہے وہی ہم مانتے۔ ہاں ایک بات میں واضح کر دوں، علی کو صحابی نہیں ہم مانتے، پیچھے ہی رہ گئے۔ ہم علی امیر المومنین کو، بسم اللہ، ایتھے بھی کچھ نہیں ہوتا، آؤ بسم اللہ، سارے صحابہ کو مانتے ہیں لیکن علی کو ہم صحابی، بولو بھائی، ہم علی کو صحابی نہیں مانتے۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائی چونکہ مجھے بڑے پیارے ہیں اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم بڑے شکر گزار ہیں اہل سنت بھائی، اگر سنی نہ ہوتے تو اتنے شیعہ ہی نہ ہوتے۔ پہلے بندے سنی ہوتے ہیں، پھر اس میں سے یہ سادات کو شرف ہے کہ نسل در نسل علی ولی اللہ پر قائم ہے، اور سید ہم اسے ہی مانتے ہیں جو نہ ولایت کا انکار کرے نہ ولایت کا کاروبار کرے۔ کیا بات ہے جی، بسم اللہ، آپ یہ سلامت رہیں، دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ نہ ولایت کا انکار کرے نہ ولایت کا کاروبار کرے۔ میں ولایت امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، چنگی امر صدو والی ولایت نہیں۔ اب اچھا، یہ شوکت میں بڑا الفاظ شناس مجمع ہے، شوکت یہ بڑا کیا کہنے آپ، شفقت بڑا ہی لفظ شناس مزاج شناس مجموعہ ہے۔ میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، ہم اس ولایت کو مانتے ہیں جو غدیر سے آئی ہے، اور چونگی امر صدو میں وہ ولایت ہے جو ولایت سے آئی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ یہ ہو سلامت رہو۔ اب دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ ہم علی کو صحابی نہیں مانتے، اور اہل سنت چونکہ ہمیں بڑے پیارے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑے شیعہ دیے۔ اور اہل سنت میں ایک خوبی کہ اہل سنت کی مائیں بہنیں بیٹیاں شیعوں کے ذاکر سے کچھ نہیں کہتے، ذوالجناح سے بیٹا مانگ لیتی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا بھائی توجہ، فکرہ میں اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، اگر میں کہہ کے چلا جاؤں ساری رات اس کے وزن کا فکرہ نہیں آئے گا۔ نیاز حسین جاگنا وہ شیعہ پیدا کر کے ہمیں دیتی ہیں کیونکہ ذوالجناح سے بچے مانگتی ہیں، اور ذوالجناح کا دیا ہوا بیٹا ولایت پڑھتا ہی پڑھتا ہے، کیونکہ جو بیٹا حسین کی سواری دے وہ کبھی حرام زادہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے بھئی، آپ جیئے سلامت آپ کی زندگی۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ، لا دے انہوں نمبر کسے نہیں لایا، کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے صاحبوں، بیدار ہیں آپ؟ اہل سنت بھائی ہمیں بڑے پیارے ہیں، اس لیے انہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ اب جو بندہ سویا ہوا ہے میں اسے نہیں جگاؤں گا، ساتھ والا اسے جگا دے، کیونکہ سونے پہ مجھے اعتراض بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی کے ذکر میں بندہ سو بھی جائے تو آنکھ جنت میں کھلتی ہے۔ میں مجھے سونے پہ اعتراض نہیں، مگر ساتھ والا جگا دے۔ میں نے اشارہ بھی نہیں کرنا کون کس وقت سو گیا ہے، کیونکہ حسین کے لنگر میں تاثیر ہی بڑی ہے، اس کا خمار ہی بڑا ہے۔ میری لنگر سے، میری بات ان بندوں سے نہیں ہے جو لنگر کے پہلے لنگر کے انتظار میں ہوتے ہیں،
اور لنگر کے بعد پھر لنگر کے خمار میں ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تجھے ضرورت ہے، کوئی سو گیا تو اب وہ جاگ گیا، اب بیدار ہے تو میں فکرہ ضرور کہنے جا رہا ہوں۔ اہل سنت بھائیوں سے پیار ہے، اس لیے انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ علی کو صحابیوں کی فہرست میں کھڑا نہ کرنا، ورنہ بڑے بڑے صحابیوں کے قد چھوٹے ہو جائیں گے۔ بڑی بات کی ہے آپ نے۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے والا فکرہ ہے۔ علی صحابی نہیں، اور یہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں، نفس رسول، علی نفس رسول۔ اور پھر یاد رکھنا، سارے صحابہ میں سے کسی کا باپ رسول کا مددگار نہیں۔ آپ جی سارے صحابیوں میں سے کسی صحابی کا باپ رسول کا مددگار نہیں، اور مددگار ہونا تو دور کی بات ہے، رسول کا کلمہ وہ بھی نہیں ہے۔ رسول کا کلمہ گو بھی نہیں ہے۔ صحابیوں میں اور علی میں فرق یہ ہے، صحابیوں نے کلمہ پڑھا ہے، علی کے باپ نے پالا ہے۔ بس بھائی میری بات تمام ہو گئی، علی کے باپ نے کلمہ پالا ہے، کلمہ تشکیل دیا ہے۔ اب آخر میں 2 یا 4 مصرے تعمیل حکم میں پڑھ رہا ہوں، اور یہیں پہ میری نوکری تمام ہو جائے گی۔ آپ نے بڑا اچھا سنا، ایک فکرہ مجھے مصائب کا کہنا ہے، چونکہ یہ مجلس منسوب مصائب سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حکومت وقت اگر چاہتی ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے تو میں آج پیر ناصر بخاری کی طرف سے سجائے گئے ممبر غدیر کی یاد میں سجے ہوئے اس ممبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے قصر بطول صلوات اللہ علیہ ہمیں اس عظیم اجتماع کی یادداشتوں کا سہارا لے کر حکومت وقت تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم نے جگہ جگہ پہ دسترخوان کھولے ہیں، جگہ جگہ پہ پناہ گاہیں بنا دی ہیں، کیوں وزیر اعظم صاحب کیوں بنائی ہیں؟ تو کہتے ہیں بنائے اس لیے ہیں کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے، پاکستان سے مفلسی ختم ہو جائے، پاکستان میں غربت نہ رہے۔ تو میں جناب عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے غربت ختم نہیں ہوتی، اس طرح غربت ختم نہیں ہوتی، اس طرح مفلسی ختم نہیں ہوتی۔ نیاز حسین جاگنا، ابو طالب کے نام سے میں بتانے جا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، نیاز حسین جاگنا، ختم ہو جائے مفلسی خیرات سے ممکن نہیں لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر، ہاتھ صحیح پہ رہیں۔ اور آخری 2 مصرے قصر بطول میں پڑھ کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ شجاعت ایمانی کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر، اور علی کا نام سن کے جن کے چہرے ہی بگڑ جائیں، امامہ اور ابا سجدے نہیں ایسے کبیروں پر، امامہ اور ابا، دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ، بات میری تمام ہو گئی۔ علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر، اور علی کا نام سن کے جن کے چہرے ہی بگڑ جائیں، امامہ اور ابا سجدے نہیں ایسے کبینوں پر۔ بڑے سے بڑا امامہ بھی پہن لے، علی کا نام سن کے چہرہ بگڑے تو امامہ سنت رسول نہیں، ابو سفیان کی نقل ہے۔ بس میرے محترم سامعین، آج 27 ذکات کی رات، 1 مہینہ 2 دن یا 3 دن اس چاند کے نظر آنے میں رہ گئے جس چاند کے نظر آتے ہی بطول کی بیٹیاں اجڑ جائیں گی۔
آئیں بسم اللہ آ جائیں. آؤ بابا جی بسم اللہ. یہ ذریت عمران شرازی جناب نالین عباس صاحب 2 سیدزادے ہیں. 2 فکرے میں بیٹھیے گا بھائی, رکیے گا رکیے گا. 2 ہی فکرے میں مصائب کے کہوں گا اور بھی مر چکا. ملک صاحب تشریف رکھیں, بیٹھ. اجازت ہے سرکار. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کالے کپڑے سلوائیں گے میاں ذیشان محرم کے لیے شیعہ. کہتے ہیں یہ شوق کی علامت نہیں ہو سکتی. تو نے کبھی کفن پرانا پہنا ہے؟ ہم بے کفن کی یاد میں کالے کپڑے پہنتے ہیں. اور جن کی وجہ سے پہنتے ہیں کالے کپڑے, انہوں نے کالے سلوائے نہیں تھے, ان کے شام غریباں کے دھوئیں نے کالے کر دی. ذکر کی دنیا کا بڑا معتبر نام عزائی سلسلے میں بہت طویل خدمت میرے بھائی جناب ذریت عمران شرازی صاحب تفصیل سے مصائب سنائیں گے. نالین بھی سنائے گا, شفقت بھی سنائے گا. بیٹیوں کے لباس سے آتے یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے لباسوں کے رنگ کا پتہ, مجھے اندازہ ہے, رنگ مجھے معلوم نہیں ہے. جو شہزادیوں کے لباس پہ بات کرے وہ منبر پہ آنے کے قابل ہی نہیں. میں مقدرات عصمت کے لباس پہ بات نہیں کر سکتا. جن کے بھائی, ایک فکرہ صرف میں میاں ذیشان کا ہوں, بابا اختر شاہ جی جن کے بھائیوں نے علی رضا پتھر میں پیر کے نشان چھوڑے ہیں, وہ مٹی میں چلی ہیں تو مٹی نے ان کے نقش قدم چھپا لیے. کیونکہ یہ مجلس منسوب ہے سرکار مولا رضا بادشاہ سے, اور جب مولا رضا کا نام آئے تو پھر شہزادی کا نام نہ آئے, شہزادی کا ذکر نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جیسے علی کی بیٹی شریکت الحسین, ویسے 14 سال بغداد کی فتح میں گزارنے والے مولا موسیٰ کاظم کی بیٹی شریکت الرضا ہے. سبحان اللہ. 2 فکرے میں نے کہنے, وقت میرا تمام ہو گیا. ذریت شاہ جی آپ بہت بار زیارات کر چکے ہیں, ہم آپ سے کم بار گئے. بابا اختر شاہ جی آپ کئی بار گئے. میاں ذیشان آپ بھی گئے, آپ کو بھی مالک لے جائے. زیارات کرتے ہیں, جو نہیں گئے سب کو مالک لے جائے. آج بھی قوم کے پہاڑ دیکھو جا کے, کوئی مرد ان پہ نہیں چڑھ سکتا. پتہ نہیں میں دیکھوں گا کون سا بندہ خراسان سے خیرات مانگتا ہے, لیکن موسیٰ کاظم کی بیٹی 80 بار پہاڑی پہ چڑھی ہے. سلامت رہو یار, ہندی آوازیں بلند ہو گئی. 2 فکریں مجھے کہنے, 80 بار پہاڑی پہ چڑھی ہے. سوال
قاضی شوکت یہ پیدا ہوتا ہے. مدثر شیرازی یہ سوال ہے. بابا ناصر شاہ کہیں سن رضا کی یہ سوال ہے کہ 80 بار کیوں چڑھی؟ ذیشان جب ایک بار چڑھ گئی تھی نہیں چڑھتی آپ تھی اترتی آپ نہیں تھی. میں سمجھا نہیں سکتا. جو بچے نہیں سمجھ سکے بابا جی بی بی نے اتنی محنت کی کہ 80 لکیریں خون کی بن گئی. مولا آپ کو زیارت پہ لے جائیں یہ میری دعا ہے. اور آخری فکرہ کہہ رہا ہوں جب جاتے ہو نا حرم میں مشہد جاتے ہو تو پھر جا کے مشہد کا حرم دیکھتے ہو. اسی پہ چھوڑ رہا ہوں. وقت ہوتا تو پھر طویل مصائب کرتا چکے وقت ہی نہیں ہے. مولا کے حرم کی شان و شوکت دیکھو ذرا. سونے کا گنبد طلائی دروازے 14,000 سے زیادہ رضاکار ان گنت صحن وسیع دسترخوان. میں پہلی بار بابا جی کیا تھا 2002 میں نے مولا کی اتنی شان و شوکت دیکھی. اور جب زیارت پڑی نا پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء. میرے ذہن میں ایک سوال رک گیا. یہی فکرہ کیا کہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ذہن میں سوال رک گیا. وہ جس کی بیٹی شمر کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی تھی, وہ جس نے 18 سال کے کڑی الجوان کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا, وہ جس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لال کان سے کان تک ذبح ہو گیا تھا, جس کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ اتنے قرآن کے حروف بھی نہیں ہیں, وہ صرف غریب میرا مولا رضا غریب الغرباء. پتہ نہیں بندہ کون سا بھی ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. میں زیارت سے سوال لے کے واپس گھر آ گیا. میں نے آ کے اپنی ماں سے پوچھا ماں حسین غریب ہے, رضا غریب الغرباء کیوں ہے, اور رضا کو غریب الغرباء کہتے کیوں ہے؟ میری ماں آواز دے کے کہتی بیٹا غریب الغرباء اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں.